ریاست کے دشمن کے لیے بنایا گیا قانون سیاست کے دشمن کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ سلمان صفدر صاحب کے یہ دلائل سامنے آئے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے فرمایا کہ قانون اب غیر ضروری ہو چکا ہے۔ سائفر کیس کی سماعت پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ججز کو دھمکیوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر لاہور ہائی کورٹ، اور اب معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط کا معاملہ آج بڑی دھواں سماعت ہوئی، جس پر میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ریمارکس بہت زیادہ سامنے آئیں گے، اور وہی ہوا جس کی پہلے کی تھی، خود نوٹس دیا گیا تھا، اور اس پر سیاسی انجینئرنگ آج بھی جاری ہے، جو پہلے بھی تھی آج بھی جاری ہے۔ ججز کے خطوط جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، بڑے دھواں ریمارکس تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی سائفر سے متعلق کیس۔ یہ سماعت کل تک ملتوی ہوگی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کیس میں بھی باہر آ جائیں گے، بری ہو جائیں گے، یا کم از کم ان کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی۔ بڑے دھواں دلائل دیے ہمارے سلمان صفدر ایڈوکیٹ صاحب نے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کے دوران فری ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو ہے اس پر سماعت کی۔ جب کیس 2 مرتبہ ریمانڈ ہو کر یعنی کہ دوبارہ ریمانڈ ہو کر آئے، تو جج کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیس کو سننا چاہیے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا سوال پوچھنے کی فوری بعد سزا سنا دی گئی، حالانکہ 342 کے بیان میں تو مکالمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں وہاں پر، اور 342 کے بیان سے متعلق وہ بات کر رہے تھے۔ ریاست کے دشمن کے لیے بننے والے قانون کو سیاست کے دشمن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 75 سالوں میں کون سی اسمبلی نے اس قانون کو ختم کیا؟ چیف جسٹس جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ اگر قانون غلط ہے تو کوئی اسمبلی ختم کر سکتی تھی اس کو۔ سائفر کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا ہے، ان کی فیور میں کیا ہے اور ان کے خلاف کیا ہے؟ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی آج تک جو ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا۔ سائفر کی کاپی اصل یا نقل ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، جس پر انہیں بتایا گیا فاضل عدالت کو کہ جب سائفر آتا ہے اور اس کو ڈی کوڈ کر کے تو اس کی کاپی تیار کی جاتی ہے، تو اس کو سائفر نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا یہ بات مجھے خود سپریم کورٹ سے جو ہے وہ پتہ لگی ہے، وہاں سے میرے سامنے آئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ایک کاپی گم ہونے کا ان پر الزام ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ان کے سٹاف افسر کی طرف سے کہیں گمی ہے، یا پرنسپل سیکرٹری سے، یا جو بھی جس سے بھی ہوا ہے، تو الزام اس پہ لگے گا، وزیر اعظم پہ کیسے الزام لگ سکتا ہے؟ اچھا جی، جب کوڈ میسج کو ڈی کوڈ کر دیا جائے جیسے میں نے بتایا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو ہم پھر سائفر نہیں کہہ سکتے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے پاس چیز موجود ہے، اگر وہ گم کر دے تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار بھی پرنسپل سیکرٹری ہی ہوگا۔ یہ بھی سلمان صفدر صاحب کی طرف سے آج دلائل دیے گئے، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ اچھے دلائل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جاری ہیں آپ کے دلائل، کل بھی ان کو جو ہے وہ آپ جاری رکھیں۔ سیکرٹری کوئی چیز یا کمیونیکیشن وزیر اعظم کو بتا دے تو کیا وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی؟ یہ بات بھی چیف جسٹس جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کی جانب سے کہی گئے۔ ہاتھی نکل گیا ہے جی، دم رہ گئی ہے، اور چیف جسٹس نے مکالمہ کیا ہے سلمان صفدر صاحب سے۔ اب مزید کل سن لیں گے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو دم رہ گئی ہے نا، یہ دم بھی کل نکل جائے گی، اور بانی پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں ریلیف مل جائے گا۔ اب آ جائیں اگلی خبر کی طرف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ کے 4 جج صاحبان کو خط موصول ہوتا ہے، اور وہ دھمکی والا اور پورڈر والا، جس میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں، اور جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہیں۔ ان کے سٹاف کو خط آتا ہے اور وہ ریسیو کیا جاتا ہے، وہ خط کا سٹاف جو ہے وصول کرتا ہے۔ اچھا، نجی کوریئر کمپنی کے ذریعے آئے ہیں، اور میں وہ بیچارہ کا پتہ لگا جی وہ کوریئر جو ہے کوریئر کمپنی کا، اس کو ابھی تک دھر لیا ہوا ہے، اللہ کرے اس کو چھوڑ دیں شام تک، اس بیچارے کا کیا قصور ہوگا
ظاہر ہے اس کا کام تو لا کے جو بیگ وہ دفتر سے لے گا، جو لیپ وہ دفتر سے لے گا، وہ لا کے اس نے وہاں پر وہ ڈیلیور کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ راستے میں نہیں پکڑ سکتا۔ بہرحال جی آگے سیکیورٹی کوریئر کمپنی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ علی ناصر رضوی صاحب بڑے ایکٹیو جی، فوری وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں پر آ کے تمام پوری کورٹس کی تلاشیاں لی۔ ابھی اسی معاملے پہ چل رہے تھے، ابھی تو اسلام آباد والا خط تھا، پھر لاہور والا خط آ گیا، تو پتہ لگا کہ جناب ایک اور خط جو ہے وہ آیا ہے، اور وہ خط جو ہے وہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس عطر منیلا صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب، جمال مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب، ان کو بھی وہ خط موصول ہو گئے، پاؤڈر والے خط، میں نے ان کا نام رکھ لیا جی پاؤڈر والا خط۔ اچھا جی، خط یہاں پر پاؤڈر والا خط جو ہے وہ ان کو بھی ملتا ہے، یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی اب جب وہ پاؤڈر والا خط کھولا جاتا ہے، وہ ایک خاتون جج ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، ان کے سامنے تو پاؤڈر نیچے گر جاتا ہے، اور ڈی ایس پی پہ بھی وہ سرزنش کرتی ہیں، وہ حیران ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کیا آپ ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے آپ یہیں پر اس کو کھولنے کی کوشش کریں۔ جو اسلام آباد میں جو معاملہ ہے وہ سن رہے ہیں جی، وہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں وہاں کے، اور انہوں نے پتہ لگا کہ جی وہ جو سیمپلز ہیں نا اس کو فرینزک کے لیے بھجوا دیا ہے کہ یہ پاؤڈر کس چیز کا ہے، وہ جو انتھراکس کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے، کوئی پت مار پاؤڈر ہے یا کوئی اور پاؤڈر ہے، گورا کرنے والا پاؤڈر ہے، جو بھی پاؤڈر ہے اس کی فرینزک کے ذریعے جو ہے وہ پڑتال کی جائے گی، اور پھر پتہ لگے گا کہ یہ کس حد تک خطرناک اور ڈینجرس جو ہے یہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہو سکتا تھا، اور جج صاحبان کو صرف دھمکی دی گئی ہے یا تو خدا نخواستہ مزید آگے مزید سنجیدہ کام اس میں تھا۔ آ جائیں جی تیسری خبر کی طرف، 6 ججز کے خط پر جو ہے وہ لکھا جائے۔ آج کل تو جی اسلام آباد، ویسے تو پاکستان کے اندر نا مستقل عدالتیں ہی میڈیا کا حصہ رہتی ہیں، خبروں کا حصہ رہتی ہیں، ٹی وی آپ صبح اٹھائیں 9 بجے کھولیں، عدالتیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آج کل ذرا زیادہ ڈائریکٹ ہے کیونکہ متاثرہ فریق بھی ہیں۔ 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس پر کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ججز کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو پہلے بھی کال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی شور مچ رہا تھا کہ جی وہ فل کورٹ۔ اچھا، جب اپنی حکومت تھی تو تب فل کورٹ بنتی کوئی نہیں تھی، اپنی حکومت یعنی کہ اس کی قاضی کی اپنا عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، اور ادھر وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، تو لوگ چیخیں مار مار کے تھک جاتے تھے، فل کورٹ نہیں ہوتی تھی، اور اب ہر وقت مطالبہ ہے کہ جی فل کورٹ۔ بہرحال قاضی صاحب نے کہا ہے کہ فل کورٹ بنے گا، ضرور بنے گا، ججز کو آنے دیں، کیونکہ ججز ابھی عید کی چھٹیاں اور یہ دیگر چھٹیوں کے چکر میں ذرا لاہور اسلام آباد سے باہر ہیں، آ جائیں تو پھر وہ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 76 سال سے ملک میں ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا اب ریمارکس ہوں گے، ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بڑا کلیئرلی کہہ دیا، عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا تو ہم سب تمام ججز اس کے آگے کھڑے ہوں گے، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر مرزا افتخار ایڈوکیٹ کی بات ہوئی جس نے چیف جسٹس کو دھمکیاں دی تھی، تو اس پہ پوچھا گیا تھا منیلا صاحب کی طرف سے کہ کیا بنا اس کا، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھی بھیج دیا گیا اور کارروائی بھی ان کے خلاف جو ہے وہ جاری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہم تو اپنا احتساب خود کر کے مثال دے چکے ہیں، اب باقی لوگوں کو بھی اپنا احتساب خود کرنا ہوگا۔ ججز کے خط بتا رہے ہیں کہ جو سیاسی انجینئرنگ کا معاملہ تھا جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا تھا، تو وہ ابھی بھی جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چیف جسٹس نے کہا کہ جی جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان کو سدھاریں گے، اور اب ایک تو طریقہ کار یہ آ جاتا ہے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ غلطیوں کو سدھار لیں اور کوشش کریں کہ آئندہ یہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں۔ اچھا جی آگے چلیں جی، چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس فیض آباد دھرنے کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ جو ریفرنس بنا تھا کیونکہ یہاں پر ذکر یہ ہوتا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب ریفرنس بنوایا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس، تو بعد میں جب وہ ہٹے تو انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے بنایا گیا، غلط میرا فیصلہ تھا یہ۔ تو اب یہاں پر انہوں نے کہا، مندوخیل صاحب کہتے ہیں بھئی وہ تو بنے اس لیے تھا کہ فیض آباد کا دھرنے پہ آپ نے جو ٹائٹ قسم کی ججمنٹ دی تھی اس کے بعد تو بننا ہی تھا، پھر مداخلت رک جائے اور مستقبل میں ایسا نہ ہو۔ پھر منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم شتر مرغ کی طرح گردن کو زمین کے نیچے دبا کر نہیں بیٹھ سکتے۔
عدلیہ میں مداخلت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے ضمانت اور فیصلے کو جو ہے انہوں نے کیا کرتی ہے، ضمانت کا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ وہاں پر کسی کو ایم پی او کے تحت گرفتار کریں، آپ کے نزدیک عدالت کے فیصلے کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ کس کو سنا رہے ہیں، میں بھی انہیں کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایم پی جو ہے وہ ایم پی او ڈال دی جاتی ہے جی، پکڑ لیا آنکھیں بند کر کے، پھر انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر دیا جائے کہ ہم یہی ہے کہ پھر آنکھیں بند کر لیں کہ جی ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم خود کیسے انکوائری، پھر انہوں نے کہا جی کہ اب یہ معاملہ آیا جب اس بینچ کے پاس، تو ایک تھا کہ انکوائری کریں، اب ججز تو نہیں انکوائری کر سکتے، اب انکوائری اگر کرانی ہے تو یقیناً ہم نے کسی نہ کسی پولیس کو دینا ہے، ایف آئی اے کو دینا ہے، کسی دیگر ایجنسی کو دینا ہے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ بھئی یہ انکوائری شفاف ہے، کیسے ہے؟ اچھا جی، عدالتوں کو مچھلی منڈی نہ بنائیں۔ عدالت میں جو ہے وہ کیسز آتے ہیں، ان پر سماعت کی جاتی ہے، عدالت کسی قسم کا پریشر نہیں لیتی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میری وزیر اعظم سے جو ملاقات تھی وہ انتظامی بیس پہ تھی، انتظامی معاملات میں تھی، لیکن وزیر اعظم سے ملاقات انتظامی نوعیت کی تھی۔ جس دن خط آیا میں نے اسی دن تمام ججز سے مشاورت کی۔ پھر انہوں نے جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی فوری ہمارے سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی خبریں چلنی شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ نام تجویز کہاں سے کیا گیا؟ ہماری طرف سے کیا گیا۔ تمام چیزیں، یہ تو میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ آج تو کافی زیادہ خبریں تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔